کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اپنے اپنے انبیاء کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، تو لہٰذا میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہم لا تجعل قبری وثنا، کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھیں، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بت تو وہ ہوتا ہے جس کی کوئی آنکھیں ہوتی ہیں، بت تو وہ ہوتا ہے جس کے کوئی کان ہوتے ہیں، بت تو وہ ہوتا ہے جس کے کوئی ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، بت وہ ہے جس کی کوئی ظاہری شکل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اے اللہ لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ کیوں؟ بت کب بنتی ہے قبر؟ یعبد، جب اس قبر کی عبادت شروع ہو جائے تو وہ بت بن جاتی ہے۔ آنکھیں تو نہیں ہیں قبر کی، قبر کے کان تو نہیں ہیں، قبر کے ہاتھ تو نہیں ہیں، قبر کی ٹانگیں تو نہیں ہیں، لیکن دیکھنے کا نظریہ اور عقیدہ اسی قبر والے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، دیکھنے اور سننے کا نظریہ اسی قبر والے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ ہاتھ تو نہیں ہے لیکن یہ قبر والا ہاتھ باہر نکال کے سلام کر لیتا ہے، یہ قبر والا اس کے پاؤں ہیں، یہ تصرف کرتا ہے، یہ کہیں چلا جاتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے اور کسی کو مشکلات سے نکال دیتا ہے، کسی کا بیڑا اگر پانی میں غرق ہو رہا ہو تو یہ اسے کندھا دے دیتا ہے، کندھا دے دیتا ہے اور اس کے بیڑے کو باہر نکال دیتا ہے۔ کان تو نہیں تھے قبر کے، قبر کی آنکھیں تو نہیں تھی، قبر کے ہاتھ تو نہیں تھے، قبر کی ٹانگیں تو نہیں تھی، لیکن دیکھنے کا عقیدہ، سننے کا عقیدہ، تصرف کا عقیدہ اسی قبر والے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ فرمایا جب یہ کام قوم کرے، قبر والوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور وہ اس قبر کی عبادت بن جاتی ہیں۔